السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے توسط سے فلسفہ شہادت امام حسین کی گفتگو چل رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے واقعات کربلا پر زور دیا۔ ذاکرین نے ممبروں پر کھڑے ہو کر غلو سے کام لیا۔ اہل سنت کے کچھ لوگوں نے عداوت ذاکرین اہل تشیع میں آتے ہوئے شہادت فلسفہ شہادت حضرت امام حسین کو سمجھنے سے انکار کیا، اور ناصبین نے تو اس فلسفہ تو کیا امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت اور آپ کی شخصیت سے ہی منہ پھیر لیا۔ میں بارہا یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کو سمجھنے کے لیے کربلا سے شروع کریں گے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ ایسا کیا کام ہوا کہ دین کو اس طرح مٹایا جا رہا تھا۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں دین یہی ہے نا، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکاتیں دے لو، اجتماعی افطاریاں کر لو، اعتکاف بیٹھ لو، سیرت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جن لوگوں کے ذہنوں میں دین یہ ہے نا، تو ان کو مبارک ہو، ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا، چاہے سکھ آ کے قبضہ کر لیں۔ امریکہ میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں، جرمنی، اٹلی، فرانس، بیلجیم، ہر جگہ یہ کام ہو رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے زیادہ اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں۔ کوئی روکنے والا نہیں ہوتا انہیں۔ کوئی بھی پوری دنیا میں اپنی مساجد میں چلے لگائے، نمازیں پڑھے، اجتماعی افطاریاں کروائے، ختم قرآن کرائے، تراویحیں، شبینیں، جو مرضی کرے، آج تک کبھی کسی نے نہیں روکا۔ ہمیشہ دین کو نافذ کرنے کے لیے جو بات کرتا ہے اسی کے اوپر رسہ کشی کی جاتی ہے۔ امام حسین نے جو دیکھا کہ دین کو بدلا جا رہا ہے اور کوئی بول ہی نہیں رہا، جائیں ذرا امیر معاویہ کے دور سے شروع کریں، کیسے حج کے احکامات ہی توڑے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ تلبیہ حج کی زینت ہے، اور تلبیہ ہی بند کروا دیا گیا۔ نسائی شریف اٹھائیں، 3005 نمبر حدیث پڑھیں، قد ترکوها سنہ ببغض علی۔ امیر معاویہ نے بغض علی میں سنتوں کو ہی ترک کر دیا، یہ امام نسائی لکھ رہے ہیں۔ اور تو اور دین کو اس طرح بدلا گیا، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الولد للفراش والآخل للحجر۔ بچہ تو اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، جس کے نکاح میں پیدا ہو، اور زانی کے لیے تو سزائے سنسار ہے۔ اسی وقت معاویہ کے سامنے زیاد ابن عبید جو تھا، اس کو معاویہ بن سفیان نے سر نہ کر سکا، قابض نہ ہو سکا، تو اس کو یہ لالچ دی کہ تو ابو سفیان کا بیٹا ہے، تیری ماں سمیہ کے ساتھ میرے باپ نے زنا کیا تھا، تو اس سے پیدا ہوا ہے، تو میرا بھائی ہے، اور گواہ مقرر کر دیے کہ تم گواہی دو کہ میرے باپ ابو سفیان نے اس کی ماں سمیہ کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یہ ہے دین بدلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سب سے پہلے جس کے مخالف قانون بنایا گیا۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے، نہیں تو پورے واقعات بیان کروں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑے بڑے اہل سنت اہل حدیث کے اماموں نے یہ روایات کی ہیں۔ معاویہ زیاد بن ابو سفیان لکھنے لگا، جبکہ بخاری میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر اپنا باپ بدلا وہ جنت کی ہوا نہیں پائے گا۔ اور لوگ بھی معاویہ کے ڈر سے زیاد بن ابو سفیان لکھتے رہے۔ جہاں معاویہ مرا، اس کے بعد لوگوں نے معاویہ کے یہ بنائے ہوئے کالے قانون کو ختم کر کے زیاد ابن ابی لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اپنے باپ سے تو پہلے اس نے کہہ دیا میں اس کا نہیں ہوں، اور ابو سفیان کا وہ تھا نہیں، زنا کی پیداوار کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا انہوں نے زیاد بن ابی لکھ دیا، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، یا زیاد ابن سمیہ لکھا جا رہا۔ آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ معاویہ نے دین کو بدلنا شروع کیا، اور سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کے دین کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے تھے۔ 90 سال تک بنو امیہ میں عیدین کی اذانیں ہوئی ہیں اور خطبے پہلے ہوئے ہیں۔ المحلہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور بدایہ و نہایہ اٹھا کر دیکھ لیں، تبری اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی نین الاوطار اٹھا کے دیکھ لیں، امام مبارک پوری لکھتے ہیں، ابن حزم لکھتے ہیں، سارے اماموں نے لکھا۔ اور تو اور جن کو رئیس الناصبین کہتے ہیں لوگ، جبکہ وہ ناصبی نہیں ہے اصل میں بیچارہ، ابن تیمیہ، وہ بھی چیخ پڑا، اس نے بھی لکھ دیا یہ ساری باتیں
کہ یار رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت شروع کر دی. بس معاویہ تک پہنچنا ہے نا تو رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے مخالف چلتے جاؤ، معاویہ تک پہنچ جاؤ. اس نے حج کے تلبیے بند کروائے، اس نے نمازوں کے اوقات بدلے، اس نے جمعے کی خطبات کو اتنا لمبا کیا کہ عصر کا وقت جاتا رہا، عیدین کے خطبے پہلے کر دیے اور اذانیں شروع کروا دیں. اس طرح دین کو بدلتا رہا. امام حسین تو انگاروں پر لیٹ رہے تھے. لوگ کہتے ہیں امام حسین پہلے کیوں نہیں اٹھے؟ امام حسین تو کہتے ہیں کہ میں تیرے خلاف نہیں اٹھتا، میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا، میرے بھائی نے تیرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے، اس معاہدے کا انتظار کر رہا ہوں. لیکن جب یہ معاویہ بن سفیان اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ اس کے بعد پھر یزید کو مقرر کر دیتا ہے اپنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا، ابو بکر اور عمر کی سنت کو بدل دیا، ایک خلیفہ زندہ دوسرے کی بیعتیں شروع ہو گئی. حسین اگر نہ اٹھتے تو یہ قانون بن جاتا. حسین ابن علی نے یہ سارے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور حسین نے دیکھا، بولا ہی کوئی نہیں، اٹھا ہی کوئی نہیں. اگر حسین بھی نہ اٹھتے تو آج دنیا میں یہ بات بالکل لوگ یہی جو لوگ کہتے ہیں نا حسین کے اٹھنے پر اعتراض کرتے ہیں، اگر حسین نہ اٹھتے یہی بدبخت ملے کہتے کہ دیکھو جی سب سے سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں اٹھا یزید کے خلاف، تو بس یہ حکومت صحیح ہے، جو مرضی حرام زادے سے حرام زادہ بھی آتا جائے مانتے جاؤ. اور یہ کچھ لوگوں نے کیا بھی. وہ کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف اٹھنا جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ ہے، جیسا فاسق فاجر حکمران بھی آ جائے نا اس کی تابع داری کرتے رہو، مسلمان حکمرانوں کے خلاف اٹھنا گناہ ہے. جبکہ یہی بات جب معاویہ کے اوپر آئے نا، معاویہ مسلمان حکمران کے خلاف نہیں اٹھا، وہاں پر طویلیں کرتے پھرتے ہیں، جب حضرت امام حسین اٹھے تو گناہ بنا دیتے ہیں. تو یہی ساری باتیں امام حسین کانٹوں پر لیٹ رہے تھے، انگاروں پر لیٹ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح میرے نانا کے دین کو بدلا جا رہا ہے. حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے ایک انوکھا جہاد پھر کیا. حسین نے دیکھ لیا کہ میرے باپ کو انہوں نے مفلوج کر دیا، کہ میرے باپ کے پاس تو پوری اسلامی حکومت تھی، انہوں نے اپنے دھوکے اور فریب اور قتل و غارت گری سے زچ کر کے رکھ دیا. میرے بھائی کے ہاتھ پر 80,000 لوگوں نے بیعت کی اور پہاڑوں جیسا لشکر لے کر آئے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دھوکے اور فریب سے اس کو بھی جو ہے نا بے بس کر دیا. آج 20 سال ایک مضبوط حکومت کر لینے کے بعد وہ اتنے مضبوط ہیں، حسین کے پاس نہ کوئی لشکر ہے، نہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت ہے، نہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی کمک ہے، کچھ نہیں ہے. تو حسین نے دیکھا میرے بھائی اور میرے باپ نے ان کو نہیں بدلا تو اب حجت تمام ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں اگر صلح حسن نہ ہوتی تو کربلا کا جواز ہی پیدا نہ ہوتا. یہ صلح حسن کی ایک جواز تھا کہ حجت تمام کر دی، چہرے سے نقاب نکال کر پھینک دیا کہ لاؤ کوئی حسن کی صلح کے ثمرات ہیں کہ 20 سال حکومت کر لینے والا، صحابیت حاصل ہونے والا، پورے امت کی بیعت ہو جانے پر خلافت راشدہ کی بھی بیعت ہو گئی، حسن و حسین نے بھی بیعت کر لی. اب مجھے بتاؤ کہ شرقاً غرباً تمام لوگ اس کے مطیع ہیں، 20 سال حکومت کرتے ہیں، صحابی رسول بھی ہے معاویہ بن سفیان، امت کو کیا تکلیف ہے؟ آج تک امت میں سے ایک بندے نے بھی معاویہ بن سفیان کو خلیفہ راشد نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ سب سے پہلے ان کے سامنے اللہ کے نبی کی غیبی خبریں ہیں، الخلافۃ من بعد 30 سنہ ثم تکون ملکا عضودا، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبر. الخلافۃ من بعد ثم تکون ملکا عضودا، یہ 3 حدیثیں اوپر تلے نعمان بن بشیر والی اور حضرت سفینہ والی حدیث، سلسلۃ الحدیثہ حدیث صحیحہ اٹھا کر دیکھیں، کیا اس کے اوپر محدثین نے صحیح کی مہر نہیں لگائی؟ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلائل نبوہ میں نہیں ہے باتیں؟ اللہ کے نبی تو پہلے ہی بتا کر جا رہے ہیں کہ 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ظالم بادشاہ ہوگی. اللہ بخش ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو، وہ تو اپنی دانتوں میں دبا لیتے تھے اپنے انگلیوں کو اور کہتے تھے کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت. تو کیا یہ معاویہ کی ملوکیت نہیں ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ جو آج خلافت کا دم بھرنے والی ایک جماعت تنظیم اسلامی اٹھتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے نظریات کے اوپر، وہی خلافت کو نافذ کرنے والے، خلافت کو لوٹنے والوں کے پجاری بن کر بیٹھ گئے. جنہوں نے خلافت کو پامال کیا انہی کی تعریفیں کرنی شروع کر دی. جنہوں نے خلفائے راشدین سے جنگ کی، جنہوں نے خلفائے راشدین کی خلافت کو ملوکیت میں بدلا، ملوکیت کو بدلنے پر بھی انہیں صبر نہ ملا، ملوکیت سے قیصریت میں بدلا اور یزیدیت میں بدلا، انہی کے تلوے چاٹ کر انہی کی تعریفیں کرنی شروع کر دی.
وہ خلافت کیسے آپ برپا کر سکو گے؟ خلافت کے لٹیرے تو تمہارے ہادی مہدی ہیں، خلافت کے لٹیرے تو تمہارے کاتب وحی ہیں، خلافت کے لٹیرے تمہارے ماموں بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام کے اوپر یزید کو جو ہے نا وہ ترجیح دی، اور آپ کے نزدیک وہ لوگ بڑے برگزیدہ ہیں۔ میں اور تمام جماعتوں سے تو کوئی مجھے امید ہی نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو جماعت قائم کی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی طرز کے اوپر خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، وہی جزیدیت میں مبتلا ہو گئے، اور وہی جو ہے معاویت میں مبتلا ہو گئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ذرا سوچ کے سمجھ کے ذرا دیکھیں کہ خلافت کو جنہوں نے پامال کیا، وہی ہمارے لیے وہ جی صحابیت حاصل ہو چکی ہے جی انہیں۔ کون سا دین کہتا ہے کہ صحابی پر تنقید نہیں ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اوپر قرآن پاک نے پورے مضمون لکھے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ احد میں بھاگ گئے تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھپا لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں کتنے جلیل القدر صحابہ سے غلطیاں ہوئی، تو کیا ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیا گیا؟ معاویہ بن سفیان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ قتال کرے، خلافت کو پامال کرے، کچھ بھی کرے، بس اس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، وہ تنقید سے پاک ہو گیا۔ اگر خلافت کے لٹیروں پر تنقید نہیں کرنی تو خلافت مجھے نافذ کر کے دکھانا۔ آج دنیا میں 55 کنٹریز آف اسلام ہیں، لیکن کسی ایک بھی ملک میں خلافت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ خلافت کے برباد کرنے والوں کو تم لوگوں نے اپنے لیے مشعل راہ بنا رکھا ہے۔ حسینیت کا درس ہم سے پوچھتے ہو، حسینیت کیا ہے؟ یہ ہے حسینیت۔ حسین انگاروں پر لوٹ رہا ہے، حسین کانٹوں پر لیٹ رہا ہے، حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرے نانا کے دین کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے، اور بولتا ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ کربلا میں ہی حسین ہی بس قتل ہوئے، کربلا سے پہلے کربلا کی داستانیں ہیں۔ میں اپنے اگلی وائس میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے صحابہ کرام اٹھے اور ان کے گردنیں کاٹ کے مسجدیں کو سینوں میں پھینک دی گئی۔ کہیں حجر ابن عدی کو ان کے رفقا کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، کہیں کسی صحابی کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں کسی صحابی کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں گدھے کی کھال میں رکھ کر جلایا جا رہا ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت بپا کر دی، کربلا ہر گھر میں کربلا مچی ہوئی تھی۔ حسین تو انگاروں پر لیٹ رہا تھا اور دنیا حسین کی طرف دیکھتی تھی۔ اگر حسین نہ بولا تو یہ قانون بن جائے گا۔ حسین نے پھر ایک ایسی انوکھی جنگ لڑی کہ جس جنگ کو آج سے لے کر اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک لوگ مثال بنا کر رکھیں گے۔ یہ جن کے نزدیک یزید خلیفہ بن گیا، معاویہ نے 20 سال حکومت کر لی، تو امت نے آج تک امت نے معاویہ کی کوئی مثال دی ہے؟ یہ قانون ہم معاویہ سے لیں گے، یہ حکمت ہم معاویہ سے لیں گے، اس چیز سے معاویہ کی ہم پیروی کریں گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی تو پیروی کرتے ہیں، دل کھول کر کرتے ہیں۔ سزاؤں میں، زکوٰۃ میں، عشر میں، ہر جگہ پر خلفاء راشدین کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے معاویہ کی مثال بھی دی ہے، جس نے 20 سال حکومت کی بلا شرکت غیر امت میں؟ کسی محدث، محقق، مورخ اذلہ اربعہ میں سے کسی ایک نے معاویہ کو کسی بھی جگہ پر مشعل راہ نہیں رکھا، کسی بھی جگہ پر اس کو مثال نہیں دی اس کی۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہے حسین کا کارنامہ اور حسن کا کارنامہ، جس نے حکومت دے کر اس کے چہرے سے وہ نقاب کھینچ لیا، اور جس نے خون دے کر ایک لکیر کھینچ دی، ایک اختلافی نوٹ لکھوا دیا کہ یہ جو سب ہو رہا ہے قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ امر المسلمین ہے، امر اللہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔